بخاری شریف میں ایک روایت بار بار نقل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک انسان تھا بہت ہی گنہگار، بہت مجرم، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں غرق، کوئی جرم ایسا نہیں جو اس نے کیا نہ ہو، نافرمانی کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر وہ چلا نہ ہو۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا تو اب اس کا خوف بہت بڑھ گیا، اسے اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالنے کا جب موقع ملا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کے اعمال نامے میں تو گناہ ہی گناہ ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو نافرمانی کرتا آ رہا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، توجہ فرمائیے، اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں سے یہ کہا کہ اب میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں اور میں موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں نے گناہ کیے ہیں، نیکی تو کوئی کی نہیں ہے، اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرا انجام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت برا ہوگا، تو میری ایک وصیت ہے، تم بیٹوں کے نام تم اس وصیت کا پورا خیال رکھنا، جب میں گھر جاؤں تو تم لکڑیوں کا گھر جمع کرنا اور آگ روشن کرنا، اور جب آگ لکڑیوں میں مشتعل ہو جائے تو مجھے اسے ڈال دینا اور مجھے خوب جلانا، میرا پورا وجود جل کر راکھ بن جائے تو میری رات ایک جگہ جمع کرنا اور دریا کے کنارے جانا، تیز ہوا کا انتظار کرنا، جب تیز ہوا چلے اور دریا کے کنارے تم میری راکھ لے کر کھڑے ہو تو راکھ کا کچھ حصہ ایک جگہ ڈالنا، دوسرا حصہ دوسری جگہ ڈالنا، کچھ حصہ اور آگے ڈالنا، میری راکھ مختلف جگہوں پر بکھیر دینا، اس طور پر بھی کوئی یکجا نہ ہو سکے، وہ جمع سکے۔ اس اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا، یعنی مجھے مرنے کے بعد آگ میں جلا دیا جائے گا اور راکھ بنا دیا جائے گا اور راکھ الگ الگ جگہوں پر بکھیر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد نہ وہ راکھ یکجا ہوگی اور نہ اس راکھ کو جمع کر کے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس طرح میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس نے یہ سوچ کر ایسی وصیت باہر گئے، اس کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے سارے فیصلے کیے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے انسان موت کے بعد کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قرآن میں بھی یہ مضمون اتنی بار بیان کیا گیا کہ کوئی شخصی پیدا نہیں رہ سکتا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلی بار پیدا کرنا آسان ہے یا دوبارہ پیدا کرنا؟ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے کا قادر نہیں ہے؟ سورۃ القیامہ 29ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آخری آیت یہی ہے
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کرنا اس کے اوپر زبردست آسان. تو ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ فرما چکا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بیجا ریوا کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ ہم ہڈیوں کو جوڑ کو اکٹھا کریں گے. یہی حصہ اس مرنے والے کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی آنکھ اکٹھی کرو، اس کو دوبارہ زندگی دو. اسے کھڑا کر دیا گیا صحیح سالم. اب وہ کانپ رہا ہے کھڑا رہا ہے کہ میں کیا سوچتا تھا اور کیا ہو گیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں رات بن کر اس مرحلے سے لگ جاؤں گا لیکن میں نہیں بچ سکا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تم نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ کیا تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں تھا؟ کیا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت پر ایمان نہیں تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب، ایمان تو تھا لیکن میں ڈر بہت رہا تھا، میں کانپ بہت رہا تھا، میں تھرتھرا رہا تھا. خوف کے مارے میں نے یہ وصیت کی. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے اس ایک جملے پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا چلو تم نے میرے خوف کی وجہ سے یہ وصیت کی، میں اسی پر تمہاری بخشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. یہ ہے اللہ کا کرم. حضور